کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الموت نعمت للمؤمنین. پیار سے کہیے سبحان اللہ. بڑی پیاری بات. حضور فرماتے ہیں موت مومنوں کے لیے نعمت ہے. کیا ہے؟ موت مومن کے لیے نعمت ہے. اچھا ایک بات بتائیے کہ اگر کوئی نعمت آپ کو ملے تو نعمت کے ملنے پر آدمی خوش ہوتا ہے یا غمگین ہوتا ہے؟ خوشی ہوتی ہے نا, مسکراتا ہے. موت ہمارے لیے کیا ہے؟ نعمت ہے. موت ہمارے لیے زحمت بن کر کے نہیں آتی ہے, موت ہمارے لیے نعمت بن کر کے آتی ہے. اور نعمت کے حصول پر, نعمت کے پانے پر انسان کو خوش ہونا چاہیے. میرے عزیزوں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, اگر موت ہمارے لیے نعمت بن کر کے آتی ہے اور موت جب نعمت بن کر کے آتی ہے اور ہمارے بڑے یا ہمارے چھوٹے جب انتقال ہو جاتے ہیں پھر ہم روتے کیوں ہیں؟ دیکھیں انسان کو آنے میں ایک ضابطہ ہے, ایک اصول ہے, ایک قانون ہے, ایک نظام ہے, لیکن جانے کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے, کوئی اصول نہیں ہے. اگر جو پہلے آیا وہی جائے گا پہلے, ایسا نہیں ہے. بعد میں باپ آیا پہلے باپ چلا جائے گا, ایسا نہیں ہے. عزیزوں پہلے دادا آیا, بعد میں باپ آیا, اس کے بعد بیٹا آیا, اس کے بعد پوتا آیا. آنے میں تو ایک طریقہ ہے, ایک اصول ہے, ایک ضابطہ ہے. باپ پہلے آئے گا, بیٹا بعد میں آئے گا, باپ پہلے آئے گا, بیٹا بعد میں آئے گا, ماں پہلے آئے گی, بیٹی بعد میں آئے گی, دادی پہلے آئے گی, پوتی بعد میں آئے گی, نانی پہلے آئے گی, نواسی بعد میں آئے گی, نانا پہلے آئے گا, نواسا بعد میں آئے گا, چاچا پہلے آئے گا, بھتیجا بعد میں آئے گا, دادا پہلے آئے گا, پوتا بعد میں آئے گا. لیکن جب جانے کی بات آئے گی تو ایسا نہیں ہے کہ باپ پہلے ہی جائے گا یا بیٹا ہی پہلے جائے گا. ہم نے کبھی ایسے بھی دیکھا ہے باپ بوڑھاپا ہے, بوڑھاپے کے منزل تک پہنچ گیا ہے, باپ بوڑھا ہے, لکڑی کے سہارے چلتا ہے, ڈنڈے کے سہارے چلتا ہے, اور ابھی 6 ماہ کا بچہ ہے, ابھی 4 دن کا بچہ ہے, ابھی 4 لمحے کا بچہ ہے, 4 گھنٹے کا بچہ ہے, اور اس کی روح نکل جاتی ہے. اے میری قوم و ملت کے نوجوانوں, جب بچہ پیدا ہوا تھا تو ہم نے ایک ارمان کے ساتھ بچے کو گود میں لے کر کے کہا تھا بچہ بڑا ہوگا, اسکول میں پڑھاؤں گا, پڑھا لکھا کر کے بیرسٹر بناؤں گا, آفیسر بناؤں گا, کلکٹر بناؤں گا, انجینئر بناؤں گا, ڈاکٹر بناؤں گا. لیکن سارا ارمان ٹوٹ جاتا ہے, ساری حسرتیں رکھی رہ جاتی ہے. بچہ ابھی چند دنوں کا ہے, ابھی ہم اپنے گود میں لے کر کے بچے کو کبھی باہر لے جا کر کے کھلاتے تھے. بچے کو دیکھ کر کے لوگ مسکرا کر کے کہتا تھا صاحب بتاؤ نا یہ کس کا بیٹا ہے, فخر کے ساتھ کہتے تھے یہ میرا بھتیجا ہے یا میرا بیٹا ہے. عزیزان قوم و ملت, میں جو بتانا چاہتا ہوں غور سے سنیے گا. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے جس بچے کے اوپر ہم نے اتنی ارمانیں رکھی تھی, جس بچے کے اوپر ہم نے ہماری اتنی امید کی دیواریں کھڑی ہوئی تھی, لیکن وہ دیوار اچانک چکنا چور ہو جاتی ہے. امید کی دیواریں گرتی نظر آتی ہے, امید کی دیواریں مسمار ہوتی نظر آتی ہے. میری قوم ملت کے نوجوانوں, کیا سمجھا آپ نے؟ انسان کو جانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے باپ پہلے آیا ہے تو وہی پہلے جائے گا. کبھی باپ رہ جاتا بیٹا چلا جاتا ہے, کبھی بیٹا رہ جاتا باپ چلا جاتا ہے, کبھی پوتا رہ جاتا ہے اور نانا چلا جاتا ہے. عزیزان قوم ملت سنو, موت ہمارے لیے نعمت بن کر کے آتی ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج تو رونے میں تقابل کیا جاتا ہے, رونے میں مقابلہ کیا جاتا ہے. ایک بہن کہتی ہے کہ اگر میری چھوٹی بہن صبح سے رو رہی ہے تو میں کیوں اسے کم ہوں, میں کیوں نہیں روؤں؟ اگر میری بہن اسٹیشن سے رو کر کے آ رہی ہے تو میں اپنے گھر سے روتے ہوئے جاؤں گی. اگر میری بہن رہبات کے دھرتی پر قدم رکھنے کے بعد رونا شروع کری ہے تو میں رہبات ان کرنے سے پہلے روتی ہوئی آؤں گی. میرے بیٹیوں, میری قوم کی شہزادیوں, اگر تجھے مقابلہ ہی کرنا ہے تو رونے میں مقابلہ مت کرو. اگر تجھے تقابل ہی کرنا ہے تو رونے میں مقابلہ مت کرو. اگر مقابلہ کرنا ہے تو قرآن کے ورق کو الٹ کر کے کہو اگر چھوٹی بہن 1 پارہ پڑھتی ہے تو میں 4 پارہ پڑھوں گی, اگر چھوٹی 4 پارہ پڑھتی ہے میں 8 پارہ پڑھوں گی. قسم خدا کی اس نجت کے ساتھ اگر تم مقابلہ کرو گے تو تمہاری
دنیا بھی سنورتی نظر آئے گی، تمہارے مرحوم بھی بخشے جائیں گے، تم بھی بخشی جاؤ گے۔ اس لیے اے میری قوم کی بیٹیوں، مقابلہ رونے میں مت کرو، اسی لیے رویا تو اس پر جاتا ہے، رویا تو اس پر جاتا ہے جو مصیبت کا مارا ہوتا ہے۔ اما یار موت تو ہمارے لیے نعمت بن کر کے آیا کرتی ہے، موت تو ہمارے لیے نعمت بن کر کے آیا کرتی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے رہبات سے یا رہبات کے علاقے سے، گرد و نواح سے، قرب و جوار سے بہت سارے حجاج کرام حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے کے گئے ہوں گے۔ یہاں کوئی حاجی صاحب ہے نا؟ کہیے نا ایک بار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حاجی صاحب جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنا گھر، وطن، ملک، دیس، بھائی بہن، رشتہ دار، گھر کی محبت، ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ جانے والا جاتا ہے، ساتھ میں رخصت کرنے والے اسے دیکھ کر کے رو رہے ہوتے ہیں۔ جانے والا حاجی صاحب جا رہا ہوتا ہے، ساتھ میں اس کے رخصت کرنے والے ان کے احبا اقربا بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ سے سوال کیا، صاحب بتاؤ آخر وہ رو رہے ہیں تو رونے کی کیا وجہ ہے؟ حاجی صاحب تو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو تو مسکرانا چاہیے تھا، لیکن آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو ہر انسان یہی کہے گا، ہر مرد مومن یہی کہتا نظر آئے گا، حاجی صاحب جیسی قسمت ہمیں بھی اللہ عطا کرے۔ حاجی صاحب قسمت کے سکندر ہیں کہ وہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے کر کے جا رہے ہیں۔ میں اسی لیے رو رہا ہوں کہ کاش ایک دن ایسا میرے لیے بھی اللہ بنا دے کہ میں بھی مسافر بن جاؤں، میں بھی مدینے کا مسافر بنوں، میں بھی خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والا بنوں۔ اے میری قوم و ملت کے نوجوانوں، لیکن حاجی صاحب سے آپ پوچھ کر کے دیکھیے گا، حاجی صاحب آپ نے اپنے وطن کو چھوڑ کر کے گیا تھا، آپ اپنے ملک کو چھوڑ کر کے گیا تھا، آپ اپنے گھر کو چھوڑ کر کے گیا تھا، آپ اپنے رشتہ داروں کی محبتوں کو چھوڑ کر کے گیا تھا، آپ اپنے بھائیوں کی محبتوں کو چھوڑ کر کے گیا تھا، آپ اپنے بیٹوں کے پیار کو چھوڑ کر کے گیا تھا، آپ اپنے چاہنے والوں کی محبتوں کو چھوڑ کر کے گیا تھا۔ لیکن جانے کے بعد آپ نے صفا کو دیکھا ہے، مروہ کو دیکھا ہے، مینا کو دیکھا ہے، مزدلفہ کو دیکھا ہے، حتیم کو دیکھا ہے، خانہ کعبہ کو دیکھا ہے، مقام ابراہیم کو دیکھا ہے، حجر اسود کو دیکھا ہے، خلاف کعبہ کو دیکھا ہے۔ پیار سے کہہ دیجئے نا سبحان اللہ۔ کیا میری روح نکل جائے گی تب آپ بولیے گا؟ اگر اچھا لگ رہا ہے تو کہہ دیجئے محبتوں کے ساتھ، پیار سے۔ ختم کر دیں یا کچھ دیر بولیں؟ ہیں دیکھیے ہمیں وقت دیا گیا تھا 9:30 بجے تک ہے نا حضرت، اور میرے خیال سے 9:30 ہونے والا ہے۔ اس لیے میری عادت یہ ہے کہ میں جب تک لوگ سننا چاہتے ہیں اسی وقت تک میں سناتا ہوں، جبرن کسی پر بھاری اور بوجھ نہیں بننا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کہہ دیں تو میں ابھی بھی بیٹھ سکتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میری جگہ کہاں ہے نا؟ اور اگر سننا چاہتے ہیں تو جی لگا کر کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اس لیے کہ دیوانوں کے درمیان میں مصطفیٰ کا ذکر ہو اور خاموش رہے یہ زیب نہیں دیتا۔ احساس ہونا چاہیے کہ میں دیوانوں کے درمیان بول رہا ہوں، عاشقوں کے بیچ بول رہا ہوں۔ جی لگا کر یہ زندگی پیدا کیجئے، پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حاجی صاحب نے کیا دیکھا؟ صفا کو دیکھا، مینا کو دیکھا، مزدلفہ کو دیکھا، آب زمزم کو دیکھا، حتیم کو دیکھا، خانہ کعبہ کو دیکھا، غلاف کعبہ کو دیکھا، حجر اسود کو دیکھا، اور آگے چلیے مدینہ کو دیکھا، مدینہ کو دیکھا، مصطفیٰ کے روضے کو دیکھا، جالی رسول کو دیکھا، گنبد خضرا کو دیکھا، باب صدیق کو دیکھا، باب عثمان کو دیکھا، باب علی کو دیکھا، جنت البقیع کو دیکھا۔ اے میری قوم و ملت کے نوجوانوں، ایک حاجی صاحب جس نے لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد، یہ اپنے ملک سے بدیش جانے کے بعد، ادر ملک جانے کے بعد، آؤٹ آف انڈیا جانے کے بعد، اس نے ساری چیزوں کو دیکھا ہے، ساری چیزوں کو دیکھا ہے، لیکن اگر نہیں دیکھا ہے تو مصطفیٰ کے چہرہ انور کو نہیں دیکھا۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ لیکن موت جب ہمارے اوپر نعمت بن کر کے آتی تو موت نہ مدینہ ہی کو دکھاتی ہے بلکہ مدینہ کو مدینہ بنانے والے شہنشاہ مدینہ کو بھی دکھایا کرتی۔ پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حاجی صاحب جس نے خانہ کعبہ کو دیکھا تھا، جس نے حتیم کو دیکھا تھا، غلاف کعبہ کو دیکھا تھا، مینا کو دیکھا تھا، مزدلفہ کو دیکھا تھا،
सफा को देखा था, मरवा को देखा था, मदीना को देखा था, जन्नतुल बकी को देखा था, बाबे सिद्दीक को देखा था, बाबे उमर को देखा था, बाबे उस्मान को देखा था, बाबे अली को देखा था। लेकिन सारी चीजों को देखने के बाद हाजी साहब से आप पूछ करके देखिए, हाजी साहब लाखों रुपया खर्च करने के बाद इतना तो बताइए, मुस्तफा को भी देखा है, नबी को भी देखा है, इमामुल अंबिया को भी देखा है, हसनैन के नाना को भी देखा है, फातिमातुज ज़हरा के बाबा को भी देखा है। हाजी साहब का जवाब यही होगा, मौलाना मेरी आंखों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं नबी के चेहरे को देख सकूं, लेकिन हाँ देखने वाले पैगंबर ने मुझे जरूर देखा है। मैंने कहा सुनो सुनो, मौत इतनी बड़ी नेमत बन करके मोमिनों के लिए आती है जब उसके अहिब्बा व क़रबा मनोमन मिट्टी के नीचे दफन करके आ जाते हैं, नबी उसकी इमदाद के लिए कब्र में तशरीफ ला। अजीजों, मैं कह रहा था कि मौत नेमत बनकर के आती है। मौत मोमिन के लिए तोहफा है, और मौत जब मोमिन के लिए तोहफा बनकर के आती तो उसे इंसान को घबराना नहीं चाहिए, मुसलमानों को डरना नहीं चाहिए। आज मौत को हमारे दरमियान में ऐसा पेश किया जाता है, आज मौत का तस्वुर हमारे बीच में ऐसा पेश किया जाता है, ऐसा बयान किया जाता है कि हमारा नौजवान तबका सबसे ज्यादा डरा और सहमा हुआ है। याद रखिए, मौत से डरने की जरूरत नहीं है, हाँ मौत से पहले मौत की तैयारी कर लीजिए। अजीजों, आज दुनिया तंजीमें चला रही है इस बात पर कि किसी तरह मुस्तफा के आशिकों के दिलों से नबी की मोहब्बतों को निकाला जाए, मुस्तफा के आशिकों के सीने से इश्क रसूल से खाली कर दिया जाए, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु सलाम की मोहब्बतों को उसके दिलों से निकाल दिया जाए, दुनिया की मोहब्बतों को उसके सीने में डाल दिया जाए। दुनिया का वाहिद मकसद यही है। मेरी कौम मिल्लत के नौजवानों, दुनिया में बेशुमार और अनगिनत दीन और धर्म पाए जाते हैं। हर धर्म और मजहब वाला किसी और के पीछे नहीं, अगर लगा है तो इस्लाम के पीछे, मुसलमानों के पीछे। आप ईसाइयों के देखिए, मुसलमान के पीछे, यहूदियों को देखिए, मुसलमान के पीछे, नसरानियों को देखिए, मुसलमान के पीछे, गैरों को देखिए, इस्लाम के पीछे, मुसलमानों के पीछे। मेरी कौम मिल्लत के नौजवानों, हम तो साहिब नसीब हैं कि दुनिया सारी की सारी हमारे पीछे, आज हम सबसे आगे, और जो आगे होता है वही तो कामयाब हुआ करता है। आप तो नसीब वाले हैं। आप ये मत सोचिए, आप मत सोचिए कि हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, हमारा कोई हामी नहीं है, हमारा कोई यावर नहीं है, हमारा कोई मददगार नहीं है। और एक तारीख बताना चाहता हूँ, उससे पहले एक बड़ी प्यारी बात मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। अज़ीज़ाने करामी, एक मिनट बाद जी लगा करके दुरूद पाक सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीजों, मौत से पहले मौत की तैयारी कीजिए। रसूल बावकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, जिस दीवाने ने आप पर मोहब्बत के साथ एक मर्तबा दुरूद पाक का तोहफा पेश किया होगा, कल मैदान क़यामत में उसका हाथ पकड़ के पुरसरात पर ऐसे गुजारूंगा जैसे बिजली गुजरा करती है। प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। वो पुरसरात जो बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार से ज्यादा तेज होगा, इंसान उस पर गिरते पड़ते जाएंगे, नीचे जहन्नम होगा, जो गिर जाएंगे जहन्नम में जाएंगे। मेरी कौम मिल्लत के नौजवानों, जिब्रील फरमाते हैं उसका हाथ पकड़ कर मैं उसे गुजारूंगा, और ऐसे गुजारूंगा जैसे बिजली गुजरा करती है। बिजली को आप यूं समझ सकते हैं, अगर आप
यहाँ बैठे हुए हैं और आपसे कम से कम 5-7 या 10 फीट ऊपर अगर लाइट लगा करके रखे हैं, पंखा लगा करके रखे हैं, जो ही स्विच ऑन करेंगे फौरन लाइट जल जाएगी, पंखा चलना शुरू होगा। उसकी रफ्तार सुनिए, उससे ज्यादा तेज रफ्तार के साथ जिब्राइल तुम्हें पुल सरात के रास्ते पर गुजारेंगे। अजीजान ग्रामी, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम आकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आपका दीवाना जिसने दुनिया में एक मर्तबा मोहब्बत के साथ आप पर दुरूद पाक का तोहफा पेश किया होगा, कल मैदान क़यामत में आपके हौज़े कौसर से मैं उसे जामे कौसर पिलाऊंगा। क्या से कह दिए, सुभान अल्लाह, आपके हौज़े कौसर से जामे कौसर पिलाऊंगा। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आपका दीवाना जिसने दुनिया में एक मर्तबा मोहब्बत के साथ आप पर दुरूद पाक पढ़ा होगा, मैं अपनी पेशानी को रब के हुजूर रखूंगा, रब की बारगाह में रखूंगा और उस वक्त तक सर को सजदे से नहीं उठाऊंगा जब तक दुरूद पढ़ने वालों की मगफिरत करा नहीं लूंगा। प्यार से पूरा मजमा जी लगा करके कह दीजिए, या रसूल अल्लाह। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम आकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, दुनिया में जिस दीवाने ने आप पर एक मर्तबा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का तोहफा पेश किया होगा, तो मैं उसकी रूहों को ऐसे निकालूंगा जैसे नबियों की रूहों को निकाला करता था। ए मेरी कौम मिल्लत के नौजवानों, इसीलिए मैं तुम्हें एक पैगाम देना चाहता हूँ। आज तुम गाने के शौकीन बन चुके हो, गाने के शाइक हो चुके हो, तराने गाया करते हो, सुबह शाम मुस्तफा पर दुरूद पढ़ा करो। जब तुम्हारी नींद खुल जाए, तुम्हारी आंखें खुल जाए, नींद से जब तुम बेदार हो तो तुम्हारी जबान अगर कोई कुछ बोले तो सबसे पहले मुस्तफा पर दुरूद बोले, दुरूद पढ़े। और जब तुम बिस्तर पर जाओ तो तुम्हारी जबान सबसे आखिर में सोते सोते अगर कुछ पढ़े तो नबी पर दुरूद पाक पढ़ करके सो जाए। तो कसम खुदा की, ज़ियाई का विजदान बोलता है, वो दिन आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो जाएगा। और वो रात, जिस रात आप बिस्तर पर जाकर के नबी पर दुरूद पढ़ते पढ़ते सो जाओगे, वो रात दुनिया की सबसे बेहतरीन रात होती नजर आएगी। इसीलिए किसी कहने वालों ने कहा था, न ताक़ पर, न तकवा पर, न ज़ुहद और इत्तिक़ा पर है हमारा नाज, जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। अजीजान कौम मिल्लत, बड़ी तेजी के साथ एक बात कह करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिशें करता हूँ। दुरूद पाक सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातो सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीजों, मौत के हवाले से मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत की है, मैं चाहता हूँ कि उसी तनाजुर में चंद मिनट और गुफ्तगू हो जाए, उसके बाद मैं अपनी जगह चला जाऊँ। मैंने कहा था कि मौत मोमिन के लिए नेमत बन करके आती है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु सलाम का फरमान है, मफ़हूम हदीस ये है कि जब हम जनाजे को अपने कांधे पर लेकर के चलते हैं तो हर कदम के एवज एक एक गुनाहे कबीरा मिट जाता है। प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। गुनाहे कबीरा एक ऐसा गुनाह है कि बगैर तौबा के माफ नहीं होता, बगैर तौबा के माफ नहीं होता। नमाज छोड़ना भी गुनाह कबीरा है, लेकिन उसको तौबा से भी माफ नहीं होगा। याद रखिए, नमाज को आपको बहरहाल पढ़ना है और पढ़ना पड़ेगा। जो नमाजें कज़ा हो गई है उसकी अदा जरूरी है, बावजूद उसके फिर तौबा जरूरी है। मैं कह रहा था कि एक एक कदम के एवज गुनाह कबीरा मिटा देता है अल्लाह तबारक व तआला। एक एक उस जनाजे के साथ चलने के बदले में एवज में गुनाह कबीरा को मिटाता है। प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब जनाजे जिसको हम अपने कांधे पर लेकर के चल रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि वक्त का गौस हो, अगियास हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, वली हो, अहलुल्लाह हो, जब ही जाकर के गुनाह कबीरा मिटेगा। अगर वो बंदे मोमिन है, हालत ईमान में उसकी रूह निकली है और उसके जनाजे में हम शरीक हैं, तो हमारा गुनाह मिट रहा है ना। यहाँ पर चलते चलाते एक बात बताना चाहता हूँ कि जब आप जनाजे में शामिल हो तो सुन्नत और मुस्तहब बेहतर तरीका ये है कि पैताने सीधे तरफ आप कांधे को लगा करके 10 कदम चलें, फिर पीछे आ जाएं
پہلے سرہانے پھر سیدھے طرف سرہانے 10 قدم پھر پیتانے آ جائیں 10 قدم چلیں، پھر لیفٹ سائڈ سرہانے 10 قدم چلیں پھر پیتانے 10 قدم چلیں، 40 قدم کم از کم چلیے، 40 گناہ کبیرہ آپ کا معاف ہو جائے گا۔ میری قوم و ملت کے نوجوانوں میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جس کا جنازہ ہم اپنے کاندھے پر لے کر کے چل رہے ہیں وہ کوئی وقت کا قطب نہیں ہے، ابدال نہیں ہے، غوث نہیں ہے، ولی کامل نہیں ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کی جیسا ایک عام مسلمان ہے، لیکن اس کا جنازہ لے کر کے ہم جب چل رہے ہیں عزیزان گرامی، اگر وہ صاحب تقویٰ ہے تو یاد رکھیے جنازے میں جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں اس کے تقویٰ کی برکت سے سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے، اور اس جنازے میں جتنے شریک ہوتے ہیں ان شرکا میں سے جو صاحب تقویٰ ہوتے ہیں، اور مان لیجئے وہ صاحب جنازہ گناہگار ہوتا ہے تو اس کے شرکت کے سبب سے اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی بڑی تیزی کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جنازہ لے کر کے ہم اپنے کاندھے پر چل کر کے جنازگاہ تک رکھ دیے، جنازگاہ تک پہنچانے کے بعد سبھی لوگوں نے سب کو سیدھی کر لیا ہے، سب بندی کر لی ہے۔ حضرت علامہ و مولانا غلام حیدر صاحب کے والد محترم مرحوم مغفور عبدالرشید صاحب کا جنازہ جب ہم نے پڑھا تھا سارے لوگ سب بندی کر لیے تھے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ سب میں سب سے آگے کون تھے؟ تو آپ کا جواب یہی ہوگا، حضرت علامہ غلام حیدر صاحب کے والد مرحوم جناب محترم عبدالرشید صاحب کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آپ اپنے خطیب و امام کے پیچھے جو نمازیں ادا کیے تھے، فجر پڑھے تھے تب بھی امام آگے تھا، ظہر پڑھے تھے جب بھی امام آگے تھا، عصر بھی آپ نے پڑھی تھی امام آگے تھا، مغرب پڑھی تھی امام آگے تھا، عشاء پڑھی تھی امام آگے تھا، جمعہ کی نمازیں پڑھی تھی امام آگے تھا، عیدین پڑھی تھی امام آگے تھا، ہر نماز میں امام آگے تھا، امام آگے تھا، آپ پیچھے تھے۔ وقت کا غوث و قطب کیوں نہیں تھا لیکن سارے کے سارے پیچھے تھے۔ اے میری قوم و ملت کے نوجوانوں، لیکن آج ہمارا جنازہ نکلا ہے اور جنازے کو جب رکھا گیا ہے تو جنازے کے پیچھے امام بھی ہے، جنازے کے پیچھے خطیب بھی ہے، جنازے کے پیچھے شاعر بھی ہے، جنازے کے پیچھے ادیب بھی ہے، مفکر بھی ہے، مقرر بھی ہے، مدبر بھی ہے، محدث بھی ہے، غوث بھی ہے، قطب بھی ہے، ابدال بھی ہے، اغیاث بھی ہے، ولی بھی ہے، اہل اللہ بھی ہے، مقتدی بھی ہے، نمازی بھی ہے، شرابی بھی ہے۔ سارے کے سارے جنازے کے پیچھے، حتیٰ کہ امام بھی جنازے کے پیچھے۔ میں نے سوال کیا، خطیبو امام اتنا تو بتائیے، کل جب آپ کے پیچھے آپ کے بغل میں ایک شخص الاتفاق کہہ لیجئے نماز عشاء ادا کر رہا تھا، نماز عشاء پڑھ رہا تھا، کوئی شخص نہیں تھا، آپ کے بغل میں آپ کے مؤذن صاحب کھڑے ہو گئے تھے، آپ کے مؤذن صاحب جب بغل میں کھڑے ہو گئے، بعد میں ایک اور چچا آئے ہیں وہ بھی آپ کے دوسرے بغل کھڑے ہو گئے، لیکن آپ نے نماز عشاء کے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کہا تھا کہ چچا آپ کی نماز فاسد ہو گئی ہے، آپ کی نماز باطل ہو گئی ہے، آپ کی نماز خراب ہو گئی ہے، نماز کو اعادہ کر لیجئے، نماز کو دوہرا لیجئے، نماز کو دوبارہ پڑھ لیجئے۔ چچا نے کہا تھا مولانا کیسی باتیں کرتے ہو، میں مانتا ہوں کہ آپ میرے امام ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو بھی چاہیں وہ کہہ دیں، آپ جو بھی فیصلہ کریں وہ میں مان لوں، آپ کی نماز ہو جائے، آپ کے امام آپ کے مؤذن صاحب کی نماز ہو جائے، لیکن میری نماز نہ ہو۔ جیسے آپ نے نماز پڑھی ہے میں نے بھی ویسے ہی نماز پڑھی ہے، جیسے آپ نے رکوع کیا ہے میں نے بھی ویسے ہی رکوع کیا ہے، جیسا سجدہ آپ نے کیا ہے میں نے ویسا ہی سجدہ کیا ہے، پھر آپ کی نماز نماز ہے میری نماز نماز نہ ہو۔ بتائیے تو فلسفہ کیا ہے؟ امام صاحب نے کہا تھا فلسفہ پوچھتے ہو، سنو وقت کے جید عالم کے پاس چلے جاؤ، اگر تجھے میری باتوں پر اعتبار نہیں ہے مصباحی صاحب کے پاس چلے جائیے، ان سے دریافت کیجئے مصباحی صاحب بتائیے کہ ماجرا کیا ہے۔ امام صاحب کے پیچھے میں بھی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی نہیں تھے، بغل میں کھڑا ہو گیا تھا، امام صاحب نے سلام پھیرا ہے اور جواب دیتے ہیں کہ آپ کی نماز خراب ہو گئی ہے۔ تو المختصر یہ کہ امام صاحب کے کہنے پر میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ چاچا نے جب مفتی صاحب سے اتنا کہا نا
مفتی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تم کہہ کیا رہے ہو، جاؤ امام صاحب کو بلا کر کے آؤ۔ امام صاحب کو بھی بلایا گیا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ حضرت بات دراصل یہ ہے، جب ہم نماز پڑھ رہے تھے بعد میں یہ آئے ہیں، اور بعد میں آنے کے بعد میرے بغل میں کھڑے ہو گئے، اور جب یہ کھڑے ہوئے نا تو میرے مجھ سے آگے تھے، مجھ سے ان کا قدم آگے تھا، اس لیے میں نے ان کو کہا کہ آپ کی نماز خراب ہو گئی ہے، نماز کو اعادہ کر لیجئے، نماز کو دوہرا لیجئے۔ عزیزان گرامی، مفتی صاحب یہی فتویٰ دیتے نظر آئے کہ ہاں آپ کی نماز خراب ہو گئی، اس لیے کہ آپ کا پاؤں امام کے پاؤں سے آگے تھا، آپ امام سے آگے تھے۔ میری قوم و ملت کے نوجوانوں سنو، موت کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن آج ہم نے دیکھا ہے جنازہ آگے ہے، امام بھی پیچھے ہے۔ پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، محبتوں کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آج ہم نے دیکھا ہے جنازہ آگے ہے، امام بھی پیچھے ہے، مقتدی پیچھے ہے، مقتدی بھی پیچھے ہے، مدرس بھی پیچھے ہے، مدبر بھی پیچھے ہے، محقق بھی پیچھے ہے، محدث بھی پیچھے ہے، غوث بھی پیچھے ہے، اغیاث بھی پیچھے ہے، ابدال بھی پیچھے ہے، ولی بھی پیچھے ہے، سارے کے سارے پیچھے ہیں۔ مدثر مدبر ہو، مدقق ہو، محدث ہو، ابدال ہو، غوث ہو، قطب ہو، ولی ہو، مدرس ہو، متعلم ہو، مقرر ہو، نقیب ہو، خطیب ہو، سارے کے سارے پیچھے اور جنازہ آگے۔ تب انہوں نے کہا تھا کہ بتائیے تو، جب عشاء کی نماز میں امام سے آگے میرا پاؤں ہو گیا تھا، میری نماز خراب ہو گئی تھی، آج تو جنازہ امام سے بھی آگے ہے، امام اس سے پیچھے ہے، پھر ان کی نماز کو نہیں خراب ہو رہی ہے۔ تب انہوں نے کہا تھا سنو سنو، آج جس کو تم چارپائی پر لیٹا دیکھ رہے ہو وہ کوئی اور نہیں ہے، مصطفیٰ کا مہمان بن کر کے جا رہا ہے، جس کے صدقے میں تمہاری بھی مغفرت ہونے والی ہے، ہماری بھی بخشش ہونے والی ہے۔ بریلی کے شہنشاہ نے کہا تھا تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عزیزان گرامی، چلتے چلاتے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر نماز بچانا ہو تو امام کے پیچھے رہنا ہوگا، اور اگر ایمان بچانا ہو تو نبی سے پیچھے ہونا ہوگا۔ امام سے آگے بڑھو گے نماز فاسد ہو جائے گی، مصطفیٰ سے آگے بڑھو گے ایمان خراب ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سارے حضرات میرے ساتھ کہیں استغفر